خدا کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ یہاں پہلی بار آئے ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جنگ قادسیہ کی ایک عظیم فتح کی داستان۔ اسلامی تاریخ کے عظیم ترین مارکوں میں سے ایک جنگ قادسیہ ہے جو خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سن 636 عیسوی 15 ہجری میں پیش آئی۔ یہ جنگ مسلمانوں اور ساسانی سلطنت ایران کے درمیان ہوئی اور اس کا مقصد اسلام کی روشنی کو ایران کی سرزمین تک پہنچانا تھا۔ یہ معرکہ عدل، ایمان اور شجاعت کی ایک روشن مثال ہے۔ پس منظر: ایران اور مسلمانوں کے تعلقات۔ ساسانی سلطنت اس وقت دنیا کی ایک بڑی طاقت تھی اور اپنی شان و شوکت میں بے مثال تھی، لیکن اس کے برعکس ان کے اندرونی معاملات خراب ہو چکے تھے۔ معاشرتی اور اقتصادی نابرابری عام تھی اور لوگوں کے حقوق کو نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ جب مسلمانوں نے جزیرہ نما عرب کے باہر اپنی فتوحات کا آغاز کیا تو ایران بھی ان کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مقصد ایران میں ظلم کا خاتمہ اور اسلام کی تعلیمات کو پھیلانا تھا۔ تیاریوں کا آغاز۔ حضرت عمر بن خطاب کا عزم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایران کے خلاف فوجی مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مہم کے لیے اپنے تمام قبائل سے بہترین جنگجوؤں کو منتخب کیا۔ فوج کے کمانڈر کے طور پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا گیا۔ سعد بن ابی وقاص نہ صرف ایک ماہر سپہ سالار تھے بلکہ نبی اکرم کے قریبی ساتھیوں میں سے بھی تھے۔ فوج کی تشکیل۔ مسلمانوں کی فوج کا اندازہ تقریباً 30,000 تھا، جس میں تمام قبائل کے بہادر اور ایمان والے سپاہی شامل تھے۔ دوسری طرف ساسانی سلطنت نے تقریباً 1,20,000 سپاہیوں کی ایک بڑی فوج تیار کی جس کی قیادت رستم فرخزاد کر رہا تھا۔ جنگ قادسیہ کے مراحل۔ جنگ قادسیہ 4 دن تک جاری رہی اور ہر دن کو ایک مخصوص نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پہلا دن یوم الارقم۔ پہلے دن دونوں فوجوں نے ایک دوسرے کی طاقت کو جانچنے کے لیے ابتدائی حملے کیے۔ مسلمانوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا، لیکن ایرانی فوج کے ہاتھیوں کی وجہ سے مسلمانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسرا دن یوم اغواس۔ دوسرے دن ایرانی فوج نے مزید شدت سے حملہ کیا، لیکن مسلمانوں نے بھی مضبوطی سے دفاع کیا۔ اس دن سعد بن ابی وقاص نے مختلف قبائل کے سرداروں کو ذمہ داریاں سونپیں، جس سے مسلمانوں کی صفوں میں نظم و ضبط پیدا ہوا۔ تیسرا دن یوم امواس۔ تیسرے دن جنگ مزید شدت اختیار کر گئی۔ مسلمان سپاہیوں نے ہاتھیوں سے نمٹنے کے لیے نئی حکمت عملی اپنائی۔ انہوں نے ہاتھیوں کے ماؤتوں کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ہاتھی بے قابو ہو گئے اور ایرانی فوج میں انتشار پیدا ہوا۔ چوتھا دن یوم القادسیہ۔ چوتھے دن معرکہ اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ سعد بن ابی وقاص نے فیصلہ کن حملے کا حکم دیا۔ مسلمانوں کی شجاعت اور اللہ کی مدد کے باعث ایرانی فوج شکست کھا گئی اور ان کے سپہ سالار رستم کو قتل کر دیا گیا۔ مسلمانوں کی شجاعت اور حکمت عملی۔ ایک ایمان کی طاقت۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت ان کا اللہ پر ایمان اور شہادت کی خواہش تھی۔ ان کے دلوں میں یہ یقین تھا کہ وہ حق کے لیے لڑ رہے ہیں اور فتح شہادت دونوں ہی ان کے لیے کامیابی تھی۔ دور حکمت عملی۔ سعد بن ابی وقاص نے جنگ میں کئی اہم حکمت عملیوں کا استعمال کیا، جیسے وہ ہاتھیوں کو قابو میں لانے کے لیے تیر اندازوں کو استعمال کرنا، وہ رات کے وقت دشمن پر چھاپے مار کر ان کی صفوں میں خوف پیدا کرنا، وہ فوج کی ترتیب کو مضبوط رکھنا تاکہ کوئی کمزور پہلو نہ رہے۔ 3 اتحاد۔ مسلمان فوج میں اتحاد اور نظم و ضبط قابل دید تھا، جبکہ ایرانی فوج اندرونی اختلافات کا شکار تھی۔ ایرانیوں کی شکست اور رستم کا انجام۔ ایرانی فوج کی شکست میں ان کے ہاتھیوں کا بے قابو ہونا ایک اہم عنصر تھا۔ جب رستم کو شکست کا احساس ہوا تو وہ میدان جنگ سے فرار ہونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن مسلمان سپاہیوں نے اسے پکڑ کر قتل کر دیا۔ جنگ کے بعد کے اثرات۔ ایران پر اسلامی فتح۔ قادسیہ کی فتح کے بعد مسلمانوں نے ایران کے دارالحکومت مدائن کی طرف پیش قدمی کی۔ مدائن کی فتح کے ساتھ ہی ساسانی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا
اور ایران کی سرزمین پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ اسلامی تعلیمات کا فروغ۔ اس فتح کے بعد ایرانی عوام نے بڑی تعداد میں اسلام قبول کیا۔ اسلامی حکومت کے زیر سایہ عدل و انصاف قائم ہوا اور لوگوں کو ان کے حقوق دیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قیادت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی اور قیادت نے اس فتح کو ممکن بنایا۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی فوج کے ساتھ رابطہ رکھا اور انہیں روحانی اور اخلاقی طور پر مضبوط رہنے کی تلقین کی۔ جنگ قادسیہ کے اسباق۔ ایک، اللہ پر بھروسہ۔ یہ جنگ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ پر ایمان اور بھروسہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ دو، نظم و ضبط۔ مسلمانوں کی کامیابی میں ان کے اتحاد اور نظم و ضبط کا بڑا کردار تھا۔ تین، عدل و انصاف۔ اسلامی فتوحات کا مقصد ظلم کا خاتمہ اور عدل و انصاف قائم کرنا تھا، اور یہی جنگ قادسیہ کا پیغام بھی ہے۔ نتیجہ، جنگ قادسیہ اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب ہے جو مسلمانوں کی قربانیوں، ایمان اور شجاعت کی یادگار ہے۔ یہ مرکہ نہ صرف ایک فتح بلکہ اسلامی تعلیمات کے فروغ کی بنیاد بھی بنا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی قیادت میں یہ جنگ ایک مثال ہے کہ کس طرح ایمان اور حکمت کے ذریعے بڑی سے بڑی طاقت کو شکست دی جا سکتی ہے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتی ہے اور حق کو کبھی شکست نہیں دی جا سکتی۔